اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جی ممتاز قریشی صاحب اور تمام گروپ ممبران، اہل سنت مناظر کا جواب دعویٰ بھی آ چکا ہے اور ہمارا دعویٰ بھی اوپر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب میں اپنے دعویٰ کے اوپر دلیل رکھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی تمام گروپ ممبران، یہ میں نے آیت پیش کی ہے اپنے دعویٰ کے دلیل کے طور پر کہ امامت ایک عہدہ الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے انی بتحقیق میں، یعنی رب تعالی، جاعلک قرار دینے والا ہوں، بنانے والا ہوں، میں خود بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کے لیے امام۔ امامت کا عہدہ دینا اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، آپ خود نصب فرما دیتے ہیں اس عہدے کو جس کو بھی دینا چاہیں۔ تو یہ امامت ایک عہدہ الہی ہے اور یہ ہم نے قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت کر دیا ہے کہ عہدہ الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خود نصب فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، اے پاک پروردگار کیا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی ملے گا، یعنی یہ عہدہ میری ذریت کو بھی ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ عہدہ اللہ تعالیٰ کا عہدہ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ خود اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ جی محترم، اب بقول آپ کے امامت جو ہے منصب الہی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ عہدہ صرف خاص لوگوں کو دیتا ہے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عہدہ جو ہے خاص اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے، جس طرح نبوت ہے، جس طرح رسول کو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس طرح نبی کو بناتے ہیں، اسی طرح یہ امامت بھی عہدہ اسی طرح ہے، بلکہ اس سے افضل ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے نزدیک تو اس سے افضل بھی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کی جو آیت رکھی ہے اس کا میں نے رد قرآن سے ہی کیا ہے، یہ آپ کو میں نے دلیل رکھی ہے سورۃ القصص 41، اس کو پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے امام کیوں بنائے جو جہنم کی طرف ہی بلاتے ہیں؟ یہ بھی تو قرآن سے ہی ہے نا۔ اگر یہ عہدہ اتنا بڑا اور خاص عہدہ ہوتا ہے، صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہے جو صرف ہدایت دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور بنایا ان کو امام جو بلاتے ہیں نار کی طرف، جہنم کی طرف۔ یہ کیسے امام ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت بھی ہے کہ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہوں جو جہنم کی طرف بلاتے ہوں؟ یا کوئی ایسا رسول ہے قرآن میں کسی آیت میں کہ وہ جہنم کی طرف بلاتا ہو؟ تو یہ امامت کا عہدہ ایسا کیسا ہے جو کہ نبیوں اور رسولوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور قرآن میں ہی ہے کہ ایسے امام بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ امامت کے عہدے کو جو منصب الہی کہتے ہو، تو یہ منصب الہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی دے دیتا ہے جو برے ہوں، جو برائی کی طرف دعوت دیتے ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے برادر اہل سنت نے ائمہ کفر اور ائمہ الہیہ کو ایک قسم کی امامت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور
یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کی جو میں نے آیت بھیجی تھی وہ آیت اس آیت کے مخالف ہے، یعنی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو امامت بھیجی ہے، کفر والی امامت، کافروں کی، یہ امامت اور عہدہ الہیہ، جو امامت الہیہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ہم عہدہ الہیہ کی بات کر رہے ہیں، امامت جو عہدہ الہیہ ہے، کیا اس میں اور آپ نے جو یہ کافروں کی جو امامت بیان کی ہے یہ ایک ہی ہے؟ محترم میں نے نہیں بیان کی ہے ایمائے کفر جو آپ کہہ رہے ہو، یہ میں نے تھوڑی بیان کیا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسے امام بھی بناتا ہے جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو غور و فکر کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسا عہدہ امامت ہے؟ میں نے آپ سے یہی تو سوال پوچھا تھا، کیا انبیاء کفر بھی ہیں کیا کوئی قرآن میں؟ اگر امامت کا عہدہ نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے نا آپ کے نزدیک، تو انبیاء جو ہیں امامت کے عہدے سے بھی اگر کم رتبہ ہے، عہدہ ہے، تو ان کے متعلق تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو یہ کیسا عہدہ امامت ہے جو اتنا بڑا ہوا ہے، اتنی افضل عہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی عہدہ بروں کو بھی دے دیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ وہ خود بن جاتے ہیں۔ آیت کو پڑھیں نا، وجعلناہم کا مطلب کیا ہے؟ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی۔ تو یہ عہدہ جو ہے اللہ تعالیٰ بروں کو کیسے دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جو امام لفظ ہے قرآن کریم میں وہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، دینی پیشوا کے طور پر استعمال ہوا ہے، یا کوئی رہبر ہو یا کوئی ایسا ہو جو جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں، رہنما، یہ ہے لغوی معنی امام کی۔ تو ایسے لوگ برے بھی ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی خاص اصطلاحی معنی میں جو آپ لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے نا، پورا ایک بڑی بنیاد بنا دی ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تبھی تو یہ امام برے بھی تو ذکر کیے گئے ہیں نا۔ تو امامت کا عہدہ منصب الہی نہیں ہے۔ امام جو ہوتا ہے، کوئی بھی جو رہنما ہو، پیشوا ہو، اس کو کہتے ہیں ہم۔ اچھا بھی امام ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا آپ کو۔ یہ قرآن کریم کی واضح آیاتیں ہیں، یا پھر اپنا عقیدہ آپ ثابت کرو۔ آپ مجھے بتاؤ میرے کہ کوئی ایسا ہے کوئی نبی جو کہ کفر کی طرف بھی دعوت دیتا ہو، معاذ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی برادران، میں آپ کو جو آیت میں نے بھیجی ہے اس کو پہلے آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ اہل سنت مناظر اپنی کیسے جہالت دکھا رہے ہیں۔ میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے، تو ان کے رب نے فرمایا کہ میرا عہدہ ظلم کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک عہدے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا عہدہ ہے یہ ظلم کرنے والے کو نہیں ملے گا، یہ فقط اور فقط ایسے پاک ہستیوں کو ملے گا، ذریت ابراہیم میں سے، جو پاک و صاف لوگ ہوں گے، جو ہرگز ظلم نہیں کریں گے، نہ اپنے اوپر، نہ اپنے نفس کے اوپر، نہ کسی اور کے اوپر۔ اور ہمارے برادر اہل سنت یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس امامت میں اور ظالموں اور کافروں کی، ظلم کرنے والوں کی امامت، ان کی پیشوائی اور عہدہ الہیہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کوئی عہدہ نہیں ہوتا، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ میرا عہدہ ظلم کرنے والوں کو نہ ملے گا۔ اور یہ آغا صاحب اس آیت کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عہدہ ظالموں کافروں کو بھی ملا ہے۔ محترم، آپ میری دلیل کا رد نہیں کر پا رہے، آپ واپس اپنی دلیل کی طرف چلے گئے ہیں۔ آپ کو میری دلیل کا رد کرنا ہے۔ آپ نے آیت پڑھی حضرت ابراہیم کے متعلق، میں نے تسلیم کی، یہ ہمارے اہل سنت کے نظریے کے مطابق ہے کہ امام اچھے بھی ہوتے ہیں، امام برے بھی ہوتے ہیں۔
یہ کوئی خاص منصب الہی نہیں ہے کہ صرف اچھے لوگوں کو ملے، برے بھی ہو سکتے ہیں امام، اور یہ میں نے دلیل دی ہے نا، اس کو رد کریں آپ۔ تو حضرت ابراہیم اچھے اماموں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو امام بنایا تو یہ سمجھو اس کو پیشوا بنایا کہ ان کی ذریت میں سے انبیاء کرام کی ایک بڑی فہرست ہے جو کہ ان کی پشت سے نکلی ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے آئے پھر، تو اللہ تعالیٰ نے عہد کیا، عہدہ نہیں دیا۔ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں میرا عہدہ سب ان کے لیے جو ظالمین کے لیے نہیں ہے، یہ عہدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جو امام اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ جو جن سے راضی ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ یہ کوئی منصب الہی خاص جو آپ کہنا چاہ رہے ہو نا، اگر وہ ہوتا تو یہ دوسری سورۃ القصص 41 میں برے اماموں کا ذکر کیوں آیا؟ آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ آپ کے دل میں کوئی ایسی شرمساری نہیں آ رہی؟ یہ آیت بھی قرآن کی ہے نا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اپنی ذاتی بات یا کسی کتاب کوئی عام دنیا کی کتاب سے تو نہیں دکھایا۔ آپ نے قرآن کی آیت بطور دلیل رکھی، میں نے بھی سورۃ القصص 41 دلیل رکھی ہے نا، آپ کی دلیل کے جواب میں رکھی ہے۔ یہ دونوں آیت آپس میں تعارض نہیں ہے، ایک دوسرے کو الگ نہیں ہے کہ مخالف ہوں، یہ دونوں ہی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ امام لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، کوئی منصب الہی نہیں ہے۔ تو اچھے امام بھی ہو سکتے ہیں، برے امام بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا کفار کی امامت بھی عہدہ الہی ہے؟ تو دیکھیں، امامت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو عہدہ جو اچھا امام ہے وہ عین اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، لیکن برے امام بھی بن سکتے ہیں۔ تو کفار بھی جو ہے وہ امام بن سکتے ہیں، بطور جبر وہ بن سکتے ہیں اور بنے ہیں، تو وہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، مشیت نہیں ہوتی۔ 2 منٹ زیادہ ہو گئے تو بس یہ مختصر میں نے جواب دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بھی امام بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشی نہ بھی ہو تو بھی امام بن جاتے ہیں بطور جبر۔ وہ کئی مثالیں موجود ہیں، کئی مثالیں موجود ہیں، تو وہ برے امام ہیں۔ سورۃ القصص کی یہی آیت میں نے جو پیش کی ہے یہ اسی کا تو ذکر کر رہی ہے، جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ کو اس کا رد کرنا ہے، بس یہ ایک ہی وائس میں کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ السلام علیکم جی۔ دونوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوا تھا 2 گھنٹے کا، 2 گھنٹے سے بھی میرے خیال میں کوئی 6-7 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، تو دیکھ لیں جو اس سے آگے گفتگو کرنی ہے تو جاری رکھیں، ورنہ جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ دونوں بھائیوں نے کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاضر ہوں، اگر شیعہ مناظر ہادی بھائی حاضر ہوں اور موجود ہیں تو جواب دے دیں، تاکہ پھر ہم کل سے جو گفتگو جہاں پہ رکی تھی وہیں سے ہم پھر شروع کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی محترم، آپ نے امامت کو منصب الہی اگر ثابت کیا ہے تو آپ نے میری جو دلیل، جو آیت سورۃ القصص 41 پیش کی تھی اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ آیت آپ کے لیے حجت نہیں ہے؟ کیا اس آیت کا آپ انکار کریں گے؟ یا مجھے بتائیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بروں کو یہ منصب کیوں دیا، ان کو امام سے کیوں مخاطب کیا؟ کیا کسی نبی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایسے نبی بھی ہیں، ایسے ان کو جو نبوت دے دی گئی ہے اور وہ جو ہے جہنم کی طرف بلاتے ہیں؟
ایسی کوئی مثال ہے؟ حالانکہ نبوت آپ کے نزدیک تو امامت سے بھی کم تر عہدہ ہے، تو جو بڑا عہدہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے اور بروں کو بھی دے دیا ہے؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے دوسری آیت سورۃ الانبیاء کی رکھ دی ہے۔ اب یا تو پہلی دلیل سے شروع کریں اور میں نے جو جواب دیا ہے آپ اس کا جواب دیں، یا آج آپ کی جو دوسری آیت پیش کی ہے میں وہاں سے پھر ہم شروع کریں، جہاں سے بھی گفتگو کریں آپ مجھے بتائیں تاکہ پھر ہم باقاعدہ گفتگو شروع کریں۔ دیکھیں اس کا جواب میں نے کئی طرح سے دیا تھا، آپ نہیں قبول کریں گے، ظاہر ہے آپ کی مجبوری ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، لیکن ہم بات کر رہے ہیں منصب امامت، عہدہ امامت، امام اللہ کن کو بناتا ہے اور واقعی وہ یہ کوئی خاص عہدہ ہے یا قرآن میں لغوی معنی سے استعمال ہوا ہے؟ کل میں نے آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ اہل سنت کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک اکثریت رائے اس کے مطابق قرآن میں لفظ امام لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے پیشوا، رہبر، لیڈر۔ وہ بروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ اچھوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اچھے جو ہیں وہ انبیاء اکرام ہی ہیں، افضل ترین جو انسانوں میں ہیں، تو ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور امام بنانے کی دعائیں بھی قرآن میں مذکور ہیں کہ عام لوگ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی امام بنائے، میری اولاد کو بھی امام بناؤ، میری اولاد میں سے بھی، یہ بھی تلقین ہوئی ہے۔ آگے بات آئے گی تو ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو امام جو ہے یہ لغوی معنی میں ہے، رہبر اور پیشوا۔ لیکن اگر آپ کا کہنا ہے کہ نہیں یہ کوئی خاص عہدہ ہے اور اتنا خاص عہدہ ہے کہ اس کے سامنے عہدہ نبوت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے اور سورۃ القصص سے مجھے بتائیں کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بروں کو یہ امام کیوں بنا دیا ہے، یا مجھے کہیں کہ نہیں یہ آیت جو ہے اس میں بروں کو امام نہیں بنایا گیا، یہ آیت غلط ہے، آپ آیت کا انکار کرو یا کوئی تعویل کرو، اپنی کسی شیعہ تفسیر سے مجھے بتاؤ کہ یہ امام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ امام جو ہے یہ درست نہیں فرمایا، یہ غلط ہے، امامت جو بڑا ایک عہدہ ہے، منصب امامت ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی بروں کو کیسے امام بنائے گا، اور امام کیوں جہنم کی دعوت دے سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، آپ کے عقیدے میں تو ممکن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو موجود ہے آیت، آپ اقرار کریں یا انکار کریں، کچھ تو بتائیں۔ وہیں پر بات شروع ہو گئی، دوبارہ آپ نے وہی اعتراض اٹھایا ہے۔ سورۃ القصص 41 آیت عربی ترجمہ اردو آپ کے سامنے دوبارہ میں رکھ دیتا ہوں، کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ میں نے بنایا ہے، بروں کو بھی اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے، قوموں پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، اچھے حکمران بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اسی طرح برے حکمران بھی اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر نازل کر دیتا ہے۔ تو برے امام جو ہیں، جو رہبر، جو پیشوا، جو لیڈر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، یہ سورۃ القصص میں یہی تو لکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ آیت غلط ہے، آپ انکار کرو نا، آپ اس آیت پر آ نہیں رہے ہو، یہ آیت آپ کو قبول ہے یا قبول نہیں ہے؟ اس آیت سے اہل تشیع مطلب کیا نکالتے ہیں؟ آپ لکھ کر دیں یا وائس میں دیں، مجھے کلیئر بتائیں، سورۃ القصص 41 میں جو برے امام ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ امام اہل تشیع کے ہاں یہ تصور کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امام بنائے ہیں یہ کون سے امام ہیں؟ اگر عہدہ خاص ہے، نبوت سے بھی بڑھ کر ہے، تو بروں کو کیسے مل گیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے آپ کو کہ ایسا کوئی نبی بھی نہیں ہے نا جو کہ کم عہدہ ہے آپ کے نزدیک؟ کبھی کوئی ایسا ہے نبی؟ کوئی مثال دیں، قرآن سے دیں، کوئی تاریخ سے دیں، کوئی اسلام، کوئی تاریخ اسلام ہو، کسی ضعیف روایت سے مجھے دکھائیں، کوئی ایسا نبی آیا ہے، گزرا ہے جس نے جہنم کی دعوت دی ہو؟ دوسری طرف قرآن میں یہ واضح آیت ہے کہ ایسے امام ہیں جو کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لغوی معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، کوئی خاص عہدہ تو نہیں ہے۔ میرے پاس بہت سے دلائل اور بھی ہیں، لیکن میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ اپنا عقیدہ ثابت کریں، مجھے سورۃ القصص 41 پر اپنا موقف بتائیں۔
محترم، میں تو جو مانیے ہم لیتے ہیں وہ بتاتا آ رہا ہوں. ہم اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں کوئی گفتگو نہیں کرتے. لفاظی مجھے آتی نہیں ہے. میں دو ٹوک آپ کو بتا رہا ہوں اور قرآن کی آیت بھی دکھا رہا ہوں، اور صاف صاف آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دونوں امام جو اچھے بھی ہوں جو برے بھی ہوں اللہ ہی بناتا ہے. یہ قرآن سے واضح دکھا بھی رہا ہوں آپ کو. یہی ہمارا موقف ہے. اور یہ کوئی ایسا خاص منصب نہیں ہے کہ صرف اچھوں کو ملے، برے بھی بناتا ہے نا. یہ آپ کو دکھایا ہے نا سورۃ القصص آیت 41. تو ہماری بات تو کلیئر ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ وضاحت نہیں کر پا رہے، جبکہ آپ مدعی ہو. آپ نے دعویٰ بھی کیا ہے، آپ کہتے رہے ہو کہ امامت اتنا بڑا عہدہ ہے کہ رسولوں کی طرح ہے، نبوت کی طرح ہے، اور آپ کے نزدیک تو اس سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے. اب تو شیعہ کتب ہر کسی کے گھر میں، ہر کسی کے پاس موبائل میں، ٹیبلٹ میں موجود ہیں. تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ کے عقیدے کے مطابق یہ عہدہ امامت اتنا بڑا عہدہ ہے کہ نبوت سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ مجھے کلیئر کریں نا کہ سورۃ القصص 41 میں وہی عہدہ بروں کو کیسے مل گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بناتا ہوں نا بروں کو بھی. جو جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، جو امام ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ان کو یہ عہدہ بھی اللہ نے دیا ہے. تو یہ کیسا عہدہ ہے کہ جو اچھوں کو بھی مل رہا ہے بروں کو بھی مل رہا ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ یہ لغوی معنی ہے. امام کا مطلب ہے رہبر، پیشوا، لیڈر. جو اچھا بھی ہو سکتا ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے. دونوں طریقے سے وہ یہ ایک معنی لے سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی خاص عہدہ نہیں ہے جو کہ نبوت سے بھی بڑھ کر ہو. یہ آپ کا عقیدہ خلاف قرآن ہے. یہ میرے دعویٰ میں، جواب دعویٰ میں جو لکھا تھا، جو آپ جس کو بھاری لگ رہے تھے آپ کے الفاظ، یہ بالکل صحیح میں نے لکھی ہیں چیزیں، جو آپ نے کٹوا بھی دی بہت ساری چیزیں. تو آپ مجھے جواب دیں نا. اب میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں. جی محترم، یہ میں نے ایک شیعہ کتاب سے عکس رکھا ہے، اور اس سے بھی وہی چیز ظاہر ہو رہی ہے جو میں کہتا آ رہا ہوں. سورۃ القصص 41 میں اتنی واضح اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھ دی ہے، اور آپ اس پر کوئی بھی اظہار خیال ابھی تک نہیں کر سکے. کل سے ابھی تک تمام گروپ ممبرز دیکھ لیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کیوں پریشان ہو گئے. یہ تو آپ کا بنیادی عقیدہ ہے. اور آپ نام سے تو چلو 12 امام نہیں دکھا پا رہے، سب چیزیں میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ چلو نہ دکھائیں. آپ منصب امامت کو قرآن سے ہی ثابت کر کے دکھا دیں. تو اس پر بھی جو ہے نا آپ آئیں بائیں اور شائیں کر رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں، اس کی اچھی کتاب بھی آپ اپنا حوالہ بھی دیکھ لیں کہ ہر اچھی بری حکومت، مطلب اس میں جو حکمران ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو لیڈر بنا دیتا ہے، رہبر پیشوا بنا دیتا ہے، وہ برے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مشیت الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے. شیطان کو بھی اللہ نے بنایا ہے نا تاکہ آزمائشیں شروع ہوں اور مومن کا پتہ چلے. رات اور دن اللہ نے بنائے ہیں نا تاکہ روشنی کی قدر ہو. اندھیرے کا پتہ چلے گا تو روشنی کی قدر ہوگی. تو خیر و شر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بیلنس ہے. یہ چیک اینڈ بیلنس ہے، اور اسی سے ہماری آزمائشیں ہو رہی ہیں. تو برے اور اچھے حکمران کی طرف آپ نہ جائیں. یہ قرآن کی آیت جو میں نے رکھی ہے سورۃ القصص پر، اس پر آپ اظہار خیال کریں. اہل تشیع کا اس آیت کے متعلق کیا موقف ہے؟ یہ امام کیوں بنا رہے اللہ بروں کو، جبکہ امام آپ کے نزدیک تو انبیاء کرام سے بھی زیادہ بڑے افضل ہیں؟ اس پر جواب دیں آپ. آپ اگر میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، تو آپ عالم ہیں تو اپنی علمیت دکھائیں، اپنے جوہر دکھائیں. یہ تمام گروپ ممبرس موجود ہیں، اور وہ پریشان ہے کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں، اپنے عقیدے کا دفاع کیوں نہیں کر رہے.
मोहतरम फ़र्क तो है, आप समझ क्यों नहीं रहे? फ़र्क ये है कि जो अम्बिया किराम को इमाम बनाया है, लीडर या पेशवा बनाया है, वो अच्छे अच्छे इमाम हैं, वो जन्नत की दावत देते हैं ना, वो नबी हैं। उनके लिए मुमकिन थोड़ी है वो जहन्नम की दावत दें। और जो फ़िरौन या दूसरे जो बुरे लोगों को इमाम बनाया है अल्लाह ताला ने, तो वो ज़ाहिर है वो जहन्नम की दावत दे रहे हैं, वो बुरे इमाम हैं। और ये लुग़वी मानी में इमाम इस्तेमाल हुआ है। आपको पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, तो आप समझाएं ना फिर हमें कि ये इमाम अगर कोई ख़ास मनसब है तो बुरों को क्यों अल्लाह ताला इमाम कह रहा है? लफ्ज़ तो वही है। और आप अपने मकसद से एक इस्तिलाही माना जो बना के बैठे हुए हो, तो ये कुरान से तो साबित नहीं है। कुरान में तो उसके ख़िलाफ़ ये आयत मौजूद हैं। कहीं पे तो इमाम बनाने की दुआ मज़कूर है, कहीं पे जो है ना बुरे इमाम मज़कूर हैं, कहीं पे कुफ़र के इमाम भी मज़कूर है। अभी मैं एक आयत ये सूरत तौबा 12 नंबर भी देख रहा था, उसमें तो अइम्मतुल कुफ़र, कुफ़र के इमाम भी ज़िक्र हैं। तो ये बुरे इमाम, कुफ़र वाले इमाम, ये क्यों ओहदा इनको मिल रहा है, बुरों को, कुफ़ार को, बुरों को, फ़िरौन को? इतना बड़ा ओहदा आपने बना के बैठे हुए हो, इतना बड़ा जो कि नबूवत और रिसालत से भी बढ़कर अफजल है। और अल्लाह ताला वही जो है बुरों को भी दे रहा है, फ़िरौन को भी बना रहा है। फ़र्क तो यही है ना कि एक अच्छे इमाम भी हैं अम्बिया किराम, और एक बुरे भी इमाम हैं, फ़िरौन वगैरह जो भी है, यजीद है। तो ये फ़र्क ही बता रहा है कि ये लुग़वी मानी में इस्तेमाल हुआ है। इस्तिलाही मानी में होता जिस तरह नबूवत है, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कोई नबी जहन्नम की तरफ दावत देता हो? कुरान तो आप चलो कुरान से न दिखाएं, आप किसी भी किताब से दिखाएं, किसी भी गिरी पड़ी किताब से कोई ज़ईफ़ तरीन रवायत दिखाएं कि किसी नबी ने जहन्नम की तरफ बुलाया हो। तो इस तरह आपका जो दावा है ये बातिल होता है। अल्लाह अकबर। अब मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा, शिया एडमिन अगर मौजूद हों सकलेन भाई, तो वो इंटरफेयर करें और अपने शिया मनाजिर को बताएं कि ये जो बात है ये चौथी मरतबा पूछ रहे हैं, इसका मैं बार बार जवाब दे चुका हूँ। फ़र्क भी बता रहा हूँ, अहले सुन्नत मौक़िफ़ भी बता रहा हूँ, और अपना अकीदा भी बता रहा हूँ। और उसकी तायद में मैंने आयत जो है सूरतुल कसस 41 वो भी पेश कर दी है, उसकी वजाहत भी कर दी है, बार बार कर दी है। अब मुझे नहीं समझ आ रही इनको और किस किस किस्म का जवाब चाहिए। मैं तो वाज़ह कह चुका हूँ, फ़िरौन जो बुरा इमाम है अल्लाह बनाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम है, वो भी अल्लाह ने बनाया है, अच्छा इमाम है, नबी है, वक्त का नबी है। तो यहाँ पे जब दोनों के लिए इस्तेमाल हो गया इमाम लफ्ज़, तो ये इस्तिलाही मानी तो निकल गई ना। इस्तिलाही मानी होती तो फिर दूसरों के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है? ये लुग़वी मानी है ना मतलब। तो लुग़वी मानी का मतलब है कि लीडर, रहबर, पेशवा, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। और मैं आपको अपना मौक़िफ़, अपना जो जवाब दावा है और जो दावा इनका जो है उसका रद्द मैं कर चुका हूँ, वज़ाहत भी कर दी है। अब ये मौसूफ़ शायद कहीं पे बिज़ी हैं, ये तवज्जो नहीं दे रहे, या मेरी वॉइसेस नहीं सुन पा रहे मुकम्मल, या समझ नहीं रहे, या समझना नहीं चाह रहे। और पता नहीं ढकी छुपी बातों में ये खुलकर कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। पता नहीं क्यों वो परेशान हो गए हैं, हालांकि ये उनका बुनियादी अकीदा है। ये कोई ऐसा मौजू तो नहीं है जिसके मुतालिक इनका इल्म कम हो। तो पता नहीं क्यों ये दिफा नहीं कर पा रहे, मैं खुद परेशान हूँ। इतना तो कोई भी नहीं करता जिस तरह ये कर रहा है। मेरे बिल्कुल वाज़िया जवाब के बावजूद ये वही बार बार एक ही नुक्ता पूछ रहा है। तो सकलिन भाई आप इनको समझाएं और मेरी वॉइसेस को दोबारा सुने, और आदि भाई को कहें कि ये दोबारा वॉइसेस सुने। अब एक ही बात को मैं बार बार तो नहीं रिपीट करूँगा ना, आगे बात बढ़ाए ना, या दूसरी आयत पे आ जाए जो उसने पेश की है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। जी मेरे ख़्याल से आपका जवाब बहरहाल ढके छुपे अल्फाज में यही आया है कि अल्लाह ताला ही इमाम बनाता है। अब आप इसमें दो किस्में कर रहे हैं, एक अल्लाह ताला इमाम बनाता है सालेह लोगों को, और एक अल्लाह ताला इमाम बनाता है
بد کرداروں کو، جیسے کہ آپ نے آئے فرعون جو آپ نے بھیجی ہے فرعون والی، کہ فرعون کو ہم نے جو ہے نا اور اس کے اتباع کو ہم نے امام بنایا، اور بالکل اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امام بنایا، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، ٹھیک ہے نا آغا جان، یہ آپ نے کہا ہے۔ تو الحمدللہ اگرچہ آپ کی سمجھ اور آپ کی عقل جو ہے اس سارے گروپ والے ہیں جو ممبران ان کے سامنے موجود ہے کہ آپ کی جہالت سب کے سامنے ہے، لیکن آپ تو میرے دعویٰ کی تائید کر رہے ہیں۔ دعویٰ تو میرا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے، اب آپ اس میں فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ کا امام مانتے ہیں، یہ آپ نے ہمارے لیے بریکنگ نیوز دی ہے۔ اہل سنت کے مطابق فرعون اور ابراہیم دونوں اللہ کے امام ہیں، ٹھیک ہے نا، بناتا اللہ تعالیٰ ہے، یہی ہمارا شیعہ کا دعویٰ تھا کہ امامت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے۔ تو بس سب کے سامنے موجود ہے، واضح ہو گیا ہے، آپ نے میرے دعویٰ کی تائید کر دی ہے۔ اچھا، واہ زبردست یار بھائی جان، آپ تو بڑے عالم نکلے یار، آپ کی علمیت کی تو جوہر اور سمندر بہہ رہا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کا میں جواب نہیں دوں گا، الحمدللہ اس گروپ میں شیعہ ممبرز بھی ہیں، سنی ممبرز بھی ہیں، اور اچھے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، پرسنل میں مجھے کئی میسیجز آئے ہیں، بہت سارے یہاں پہ علماء حضرات بھی موجود ہیں۔ تو گفتگو بس یہیں ختم کرتے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا دعویٰ امامت منصوص من اللہ ہے اور وہ ثابت ہو چکا ہے، اور جس طرح میں نے جوابات دیے ہیں اور وہ بھی آپ کے عقیدہ امامت کی تائید کر رہے ہیں، اور یہ چیز مطلب صاف ہو گئی، کلیئر ہو گئی، آپ کا دعویٰ امامت منصوص من اللہ ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے وہ ثابت ہو گیا ہے، آپ کا عقیدہ ثابت ہوا نا، آپ کا دعویٰ آپ کا عقیدہ ہے وہ ثابت ہو گیا ہے۔ تو بس میں اب خاموش ہو جاتا ہوں، اب گروپ کو اوپن کرتے ہیں اور ممبرز جو ہیں وہ کھل کر اپنا تبصرہ لکھیں اور نتیجہ لکھیں۔ اب میرا کوئی بھی اور جواب میں نہیں دوں گا، بس بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے وہ کس طرح کا ہے اور وہ کس بنیادوں پہ کھڑا ہے یہ واضح ہو گیا، ہر چیز واضح ہو گئی، مقصد تو میرا حاصل ہو گیا، آپ کی اس وائس کے بعد مقصد میرا حاصل ہو گیا۔ تو اب کوئی بھی مزید گفتگو نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، آپ بقول کہہ رہے ہو کہ میں نے تائید کی ہے نا تو آپ اگر یہی سمجھ رہے ہو تو اب لوگوں تک حقیقت پہنچ چکی ہے، تو مقصد حاصل ہو چکا، گفتگو ختم کرتے ہیں، اور ایڈمن سے گزارش ہے کہ گروپ کو بھلے اوپن کریں، اور نتیجہ جو ہے جو بھی تبصرہ ہے جو بھی لوگ اپنے ضمیر کے مطابق منصف مزاجی سے جس طرح بھی سمجھتے ہیں وہ کھل کر اظہار کریں، تاکہ پھر ہم سب کو پتہ چلے کہ کس کا دعویٰ اور کس کا جوابی دعویٰ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اہل سنت مناظر کی میں جہالت کو آپ کے سامنے ظاہر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی ذریت میں اس امامت کو رکھوں گا، اور یہ قید لگا دی کہ ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، اور ہمارے اہل سنت مناظر کہہ رہے ہیں کہ فرعون جیسے ناپاک اور پلید ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ دے دیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کہہ رہی ہے کہ ہم ظالموں کو یہ عہدہ امامت نہیں دیں گے، اور ہمارے اہل سنت مناظر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی عہدہ جو ظالموں کو نہیں دینے کا وعدہ تھا، اسی عہدے کو لے جا کے فرعون کو بھی دے دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ من ذالک۔ تو اہل سنت مناظر کی جہالت آپ کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، پہلی بات۔ اب میں بیان کروں جعل، اللہ تعالیٰ کا کلام، کلام حکیم، فرقان حمید، کسی قسم کے اس طرح کے تضادات اور ایک آیت دوسری آیت کی مخالف ہو، ایسے کلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ امامت کسی ظالم کو نہیں دوں گا، تو یہ امامت ہرگز کسی ظالم کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔
تو وہ آیت کون سی ہے؟ وجعلنا ائمۃ یدعون الی النار، کہ ہم نے فرعون اور اس کے اتباع کو ہم نے ائمہ قرار دے دیا کہ جو نار کی طرف یعنی جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے، یعنی جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی کہ وہ ایسے اعمال انجام دیتے تھے اور ایسے اعمال انجام دینے کی تلقین کرتے تھے کہ وہ سبب بنتے تھے جہنم، آتش جہنم کے جانے کی، تو وہ لوگ نار کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب، اور اس اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر لعنت ہے۔ تو یہ جو یہاں پر یہ جو جال ہے، یہ جال تکوینی ہے، تکویناً، یعنی ایک اس میں مراد یہ ہے کہ یہ جو فرعون اور اس کے اتباع ہیں، یہ جو بدکار لوگ ہیں، یہ لوگ قابل ہدایت لوگ نہیں ہیں، یہ قابل ہدایت نہیں ہیں، اور ان کو ہماری حق اور سچ بات ان لوگوں کو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا، اور اس کے اتباع کا جو اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو بھی ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو مراد اس آیت کی یہ تھی، یعنی یہاں پر یہ جو جعل جو لفظ تھا یہ تکوینی تھا، نہ کہ تشریعی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو امامت دی گئی یہ تشریعی امامت تھی، دینی امامت تھی۔ اور آغا یہ جو ہمارے اہل سنت مناظر ہیں، ان کی جہالت آپ سب کے سامنے ہے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں ابھی ایک حوالہ دیتا ہوں اپنی اس بات کی تائید کے اوپر، خود اہل سنت کے اپنی کتاب سے۔ ہاں، اس سے پہلے انہوں نے اوپر ایک بیان دیا، تفسیر امثال کا انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا، اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی جو میں نے ابھی بیان کی، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو، امام کون ہوتا ہے؟ امام جس کی پیروی کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو امام بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ اب پیروی جب اللہ تعالیٰ نے خود اس کو امام بنایا ہے تو یہ مستحق عذاب کیسے ٹھہرے، یہ مستحق لعن کیسے ٹھہرے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت بھی کیوں کر رہا ہے، ان کو مستحق عذاب اور فی النار کیوں کر رہا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ خود امام بنا رہے ہو لوگوں کو کے لیے، تو یہ کیسا؟ تو یہ جو شبہ ہے اس کا جواب دے رہے تھے۔ یہ شبہ بھی کن کا ہے؟ اہل سنت اور ملحدین کا ہے۔ ملحدین جو بے دین ہیں، جو قرآن کے مخالف ہیں، ان کا یہ شبہ ہے۔ اس کا جواب آغا صاحب یہی دے رہے تھے کہ یہ جو امر ہے یہ تکوینی امور کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ تشریعی مراد ہرگز نہیں ہے۔ تو بہرحال اب میں اسی قول کو، اب اس کی تائید میں خود اہل سنت کے مشہور و معروف جو قدیم محدث گزرے ہیں ابن تیمیہ، میں ان کے امام ابن تیمیہ کا بھی میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ محترم، اس وائس پہ آپ نے کون سا علمی جوہر دکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا، اس کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، امام بنانے کا کیا، ان کی آل میں بہت سارے نبی آئے، تو اس آیت میں امام نبوت کے متعلق ہے، لیڈر، رہبر، پیشوا، اچھے امام، نبی کو بنایا۔ دوسری طرف جو میں نے سورۃ القصص 41 آیت رکھی ہے، اس کا آپ نے ابھی تک جواب ہی نہیں دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے دعویٰ کی تائید میں ہے، تو کس طرح دعویٰ کی تائید میں ہے وہ آپ وضاحت نہیں کر سکے۔ آپ لوگوں کو گمراہ تو کرتے ہیں، یہ جو علمی جو آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں،
اس کو آسان الفاظ میں آپ صاف صاف کہیں کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے سورۃ القصص، اس میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے امام جو دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف، یہ امام کہا کیوں ہے لفظ؟ یہ لفظ جہنم کی طرف بلانے کے لیے کسی نبی کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوا؟ امام لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ امام لغوی معنی میں ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں، اور مزید دوسری وائس میں آپ کو بھی جواب دیتا ہوں۔ اس وائس کا تو آپ کو جواب پہلے دوپہر دیا جا چکا ہے، تو یہ جہالت آپ لوگوں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ آپ سورۃ القصص 41 کا جواب دے ہی نہیں سکتے ہو، آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اہل تشیع کا اس میں جو بھی نظریہ ہے وہ آپ اپنے عقیدہ امامت کے دفاع میں پیش ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امام بنایا اور لوگ پیروی کرتے ہیں، وہ مستحق عذاب کیسے ٹھہرے؟ تو سورۃ القصص 41 میں باقی کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ امام بنا رہا ہے اور وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اس کی تعویل کر ہی نہیں سکتے، اتنی واضح آیت ہے وہ۔ عربی الفاظ پڑھیں، آپ سوچیں، غور و فکر کریں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور کن کو بنا رہا ہے؟ امام کہہ کے بنا رہا ہے، اور وہ جو ہیں برے لوگ ہیں۔ اب یہ دوسرا میں نے ایک عکس بھی رکھا ہے، یہ آپ کے اصول ہیں، یہ بنیادی عقائد ہیں، اور اس میں خود اقرار موجود ہے کہ یہ اہل تشیع نے بنایا ہے، یہ تھوڑی قرآن میں ہے، یہ کوئی حدیث میں ہے، یہ آپ لوگوں کا بنایا ہوا امامیہ کی جو اہل تشیع امامیہ ہیں، انہوں نے یہ پانچواں رکن جو بنایا ہے امامت، جو عقیدہ امامت ہے، یہ آپ کے بڑوں نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے، یہ آپ کا خود ساختہ رکن ہے۔ لوگوں تک حقیقت پہنچائیں۔ دین کی خدمت اسی طرح ہوتی ہے، لفاظی کر کے جو آپ گما پھرا کے کہہ رہے ہو نا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن ہے، جو قرآن کی آیات ہیں۔ تو اصطلاحی معنی میں امامت قرآن میں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ نہ سلسلہ امامت کو بعد از نبی ثابت کر سکتے ہو کسی بھی نبی کی طرف، ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ گزشتہ انبیاء کی جو امامت پر آپ اچھلتے رہے، وہ سب انبیاء کرام ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پیشوا رہبر بنایا، حضرت ابراہیم کو بھی، ان کی آل میں سے بھی بہت سارے انبیاء کرام آئے۔ تو یہ سب جو ہے یہ پیشوا رہبر بحیثیت نبوت ہے، یہ کوئی امامت کو خاص منصب نہیں ہے، یہ نبوت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب وحی ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی غیر نبی نبی کے برابر ہی نہیں ہے، خلاف قرآن ہے یہ عقیدہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ آپ نے میرے حق میں دلائل دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرعون کو بھی امام بنایا ہے، ابراہیم کو بھی امام بنایا ہے، انبیاء کو بھی امام بنایا ہے، ٹھیک؟ تو یہ سارے جو ہے نا آپ میرے حق میں دلائل دے رہے تھے، اور آپ کی جہالت سب کے سامنے ہے کہ آپ کتنے نادان اور کتنے ناسمجھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو اپنے ابن تیمیہ کے حوالے سے آپ کو رد کر دی۔ باقی اب آپ کے جو ادھر کی چھوٹے موٹے سوال ہیں، حضرت ابراہیم اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا عہدہ ہے، تو حضرت ابراہیم تو پہلے سے ہی نبی ہیں۔ اگر اس معنی میں ہے امامت اب دی جا رہی ہے تو نبی تو پہلے سے ہیں۔ اب کا ہے کہ اب یعنی امامت نبوت سے کوئی بڑا درجہ ہے تب دیا جا رہا ہے نا، آزمائشوں کے بعد بڑا درجہ ہوا تبھی تو دے رہے ہیں، آزمائشیں لی، نبی تو پہلے سے ہیں، رسول ہیں پہلے سے، خلیل اللہ ہیں پہلے سے ہیں، لیکن یہ امامت کیا کاہے کو دی جا رہی ہے؟ کیا ان کا رتبہ کم کیا جا رہا ہے فرعون والی ان آزمائشوں میں ڈال کے سب کچھ کرنے کے بعد؟ کیا فرعون اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برابر کا ایک رتبہ دیا جا رہا ہے، یعنی ان کی رتبے کو کم کیا جا رہا ہے آج؟
آپ کی جہالت سب کے سامنے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اپنا میرے حق میں دلائل دے دیے، اور مناظر آپ نے ختم کر دیا، آپ نے اعلان بھی کر دیا اوپر۔ انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا اور کہا کہ یہ خلاف قرآن ہے، امامت یہ ہے وہ ہے، اور کہا کہ یہ فقط شیعوں کا اصول ہے۔ یہ آپ کا اپنا اصول ہے، یہ آپ دیکھو، آپ کے اپنی اصول پڑھو۔ یہ ہم شیعہ ہی کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہو؟ جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا کوئی اساس نہیں، یہ تو آپ کے اصول دین میں سے ہے۔ یہ آپ کو میں نے حوالہ دے دیا آپ کا۔ جی ابرار بھائی، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہاں پر جو جال ہے یہ جال تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی شریعت کے احکام ان کے اوپر نہیں لاگو کر رہا کہ لوگ اس کی اتباع کریں اور جو ہے نا وہ امام بنائے اللہ تعالیٰ نے اس کو، بلکہ یہ لوگ حضرت دنیا والآخرہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ناقابل ہدایت ہونے کی وجہ سے ان کو بتکارے ہوئے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، یہ آیت بیان کر رہی۔ اس کا میں نے جواب دے دیا، یہ تکوینی امور، تشریعی امور نہیں ہے۔ تشریعی امامت ابراہیم علیہ السلام میں جو تشریعی ہے اس کا میں نے جواب دے دیا اوپر۔ جی جی ثقلین بھائی، ہاں امامت محترم یہ بھی آپ کا استدلال جو ابھی اس وائس میں بیان کیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو مسلمان بننے کی بھی دعا کی ہے، نبی ہوتے ہوئے بھی، تو کیا ہر مسلمان نبی سے افضل ہو گیا؟ یہ استدلال آپ کا باطل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ دوران مناظرہ پیش کرتے تو میں آپ کی اچھی خاصی دھلائی کر دیتا، تو ایسی غلط باتیں نہ کریں، یہ غلط استدلال آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہی آپ کہہ رہے ہو کہ نبی ہونے کے بعد بھی امامت جو ملی ہے تو یہ کوئی بڑا عہدہ ہے، تو مجھے فرق بتائیں۔ حضرت ابراہیم جب نبی تھے اور جب امام بن گئے تو کیا ان کو کیا خاصیت، کون سی چیز اضافی مل گئی جو پہلے نہیں تھی؟ وہ پہلے بھی معصوم تھے، وہ پہلے سے صاحب وحی تھے، صاحب شریعت، صاحب کتاب ہیں، جلیل القدر نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ امام بننے کے بعد ان میں کیا خاص بات ہو گئی؟ یہی ہو گئی کہ ان کی عالم انبیاء کرام آنا شروع ہو گئے، یہی انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اور مجھے بتائیں، نبی کو جب امام بنایا گیا تو ان میں کیا اضافہ ہوا، کون سی چیز کا اضافہ ہوا؟ آپ کے عقیدہ اہل تشیع کے مطابق امام بنانے کے بعد اس میں جو نبی ہے، غیر نبی تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے قیامت تک، جو نبی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جب امام بنا دیا تو کون سی ایک اضافی خصوصیت اس میں شامل ہو گئی؟ کون سی اضافی چیز جو پہلے نبی میں نہیں تھی امام بننے کے بعد شامل ہو گئی؟ وہ خوبی مجھے بتائیں ذرا۔ یہ آپ کی جہالت کی کھلی دلیل ہے جو آپ نے یہ وائس کی ہے۔ آپ نے کچھ بھی، کوئی بھی ایک علمی بات نہیں کی، آپ صرف جو ہے ملحدین کے شبہات لے کے آئے، اور آپ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ اہل سنت اور ملحدین کے نظریات ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم نے ثابت کر دیا ہے، گروپ جن کو ثابت ہونا ہے ان کے لیے کر دیا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ واقعی آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اب امامت دی گئی تو ان پہ کون سی ایسی فرق پڑ گئی؟ تو میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، جب سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی امام تھے، سب کچھ تھا، تو اب یہ ساری آزمائشیں کیوں؟ آزمائشیں لینے کے بعد اب یہ خطاب کیوں کہ اب میں آپ کو امام بنا رہا ہوں؟ یہ کیوں؟ یعنی پہلے سے ایک چیز حاصل تھی، اسی تحصیل حاصل ہوئی، یعنی یہ ساری آزمائشیں دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس درجے پہ لے جایا گیا کہ جو ہے نا وہ جو عہدہ آپ کے مطابق فرعون جیسے لوگوں کے لیے بھی شامل تھا، ایسے عہدے میں لے کے گئے۔ آپ تو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، آپ ملحد ہیں، ملحد۔ محترم یہ امامت اچھے امام کی طرف ہے نا، آپ کا عقیدہ تو ایسا ہے ہی نہیں نا، آپ تو کہہ رہے ہو کہ برے امام کا تو تصور ہی نہیں ہے جو ہمارے ہاں، ہم تو عین قرآن کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں نا، تو امام جو ہمارے نظریے کے مطابق ہے وہ پہلے سے میں وضاحت کرتا رہا ہوں، دینی پیشوا، لیڈر، رہبر ہے، تو اس میں آپ نے کیا ثابت کر دیا ہے؟ کچھ بھی ثابت نہیں کیا، آپ کو اپنا عقیدہ ثابت کرنا تھا نا محترم، آپ نے ایک جملہ مبہم سا لکھ دیا، آپ کہتے ہو بس وہ صحیح ہے، اور میں نے جو دلائل دی ہے وہ بھی آپ کی تائید میں ہے، پھر آپ نے جان چھڑا لی۔
اس سے تھوڑی ہوتا ہے یار، رد کیا جاتا ہے بھائی جان۔ عالم صاحب کچھ سوچیں، ذرا فکر کریں اپنے عقیدہ امامت کی۔ آپ کے نیچے سے ہم نے زمین ہی کھینچ دی ہے آپ ٹھیک ہے نا، چلیں، چونکہ موضوع تو سب کے سامنے کلیئر ہو گیا ہے۔ اہل سنت کے امام جو ہیں، جو ان کے اصول دین میں ہیں، اس اصول دین میں ان کے امام فرعون بھی، ان کے اپنے استدلال کے مطابق ان کے اصول دین میں فرعون بھی ہیں، یہ انہوں نے ثابت کر دیا اوپر۔ اب جب حوالہ آ گیا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف اچھے اماموں کی بات ہے۔ اچھا، یہ اصول دین اچھے اماموں کے لیے اوپر ثابت کر رہے تھے کہ فرعون امام ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اچھے امام ہمارے اصول دین میں ہیں۔ آپ آپ اصلاً آپ کا کوئی بیس ہے، کس بیس کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں آپ کے نیچے کوئی زمین نہیں رکھی ہم نے، آپ ہوا میں لٹک گئے ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں کچھ سوالات کرتا ہوں آپ سے۔ بھائی موضوع تو یہی ہے، اسی پہ بات ہو رہی ہے، الگ سے کیا بات کروں؟ آپ دعویٰ ایسا لکھا کیوں ہے آپ نے مبہم سا؟ جبکہ میں نے جواب دعویٰ میں وہی پوائنٹس لکھ دی جو کہ زیر بحث آنی تھی۔ عقیدہ امامت پر اہل سنت کا نظریہ اور اہل تشیع کا نظریہ شروع سے کاپی پیسٹ ہوتا رہا، کئی بار گروپ میں رکھا گیا، آپ کے سامنے بھی رکھا گیا۔ اس میں دو ہی تو نکات تھے، ایک عقیدہ امامت آپ کا جو کہ منسوخ من اللہ ہے، اور دوسرا امام معصوم ہوتا ہے، دو نکات تھے، اور آپ کے عقیدے کے تحت تھے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اچھے برے سب اسی میں شامل کر کے آپ جان چھڑائیں گے۔ آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو عقیدہ امامت منسوخ من اللہ ہے اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، سب ہیں، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے جوابات آپ کی تائید میں ہیں، ورنہ آپ رد کرتے نا میرے جوابات کو، دلائل کو۔ تو اب ضد نہ کریں عالم صاحب، آپ کے لیے احترام ہے، ریسپیکٹ ہے آپ کا، میں بالکل احترام کرتا ہوں دل سے۔ علمی کوئی بھی بندہ ہوگا احترام کے قابل ہے، لیکن آپ کے سامنے جو بھی دلائل تھے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے پہلے دعویٰ اوپر، یا میرے دعویٰ کے رد میں جو آپ نے جواب دعویٰ لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ یہ عقیدہ خلاف قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ دلائل دیتے رہے کہ قرآن مجید میں امامت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اچھا، خلاف قرآن عقیدہ قرآن سے آپ ثابت کرتے رہے، یہ تو آپ کی حالت ہے، جہالت کی انتہا تو یہیں سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کس درجے کے جو ہے نا بندے۔ دوسری بات، امامت الہیہ اور کفار و فساق جو بد کردار لوگ ہیں ان میں آپ کو فرق پتہ نہیں ہے، تکوینی تشریحی امور میں آپ کو کچھ فرق پتہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے کل اوپر بھی آپ یہی کہہ رہے تھے پہلے، قضا و قدر کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تکوینی امور کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تشریحی امور کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی جہالت سب کے سامنے ہے۔ میں تو ایڈمن سے گزارش کر رہا ہوں کہ گروپ کو تجزیے کے لیے کھول دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا اس بحث کا محاصل نکلا ہے۔ جی جی بالکل، لوگ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان، اس لیے تو میں نے مناظرہ ختم کیا۔ مجھے کیا ضرورت تھی مناظرہ ختم کرنے کی؟ اگر میری پوزیشن کمزور ہوتی تو مناظرہ میں ختم کرتا؟ ہرگز نہیں، ہوتا ہی نہیں ایسا۔ تو مناظرہ ختم کرنے کا اعلان وہی کرتا ہے جو فاتح ہوتا ہے، جنگ ختم کرنے کا اعلان کون کرتا ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب آپ آرام کریں، ٹھنڈے مزاج سے سوچیں مکمل، میں مناظرہ محفوظ بھی کر لیتا ہوں، اور پھر آئیے گا کبھی کسی دوسرے نقطے پہ آ جائیے گا، عقیدہ امامت پر آپ کا یہ بھی تو عقیدہ ہے نا کہ امام معصوم ہوتا ہے، یہ دوسرا نقطہ جو میں نے لکھا تھا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی حق پر ہو، سمجھ تو رہے ہوں گے، ظاہر ہے، اب آپ کہاں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ تو آپ مجھے عقیدہ امامت پر جو امام معصوم ہوتا ہے اس پر آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس پر بھی مجھے جو نا مناظرے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مجھ سے گفتگو کیجیے گا، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اچھا یہ وائس میں نے ابھی سنی آپ کی، تو یہ دیکھیں، یہ آپ کے عقیدے کے خلاف میں نے لکھا ہے نا، جواب دعویٰ میں نے کس لیے لکھا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ امامت منصب الہی ہے، نبوت کی طرح ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ ہے نا؟ تو آپ حسد کے کہہ رہے ہیں، میں نے تو آپ کو دکھایا نا کہ برے امام بھی ہیں۔ تو یہ آپ کی عقیدہ امامت جو آپ منسوخ من اللہ ہے، اور جو عقیدہ آپ کا ہے اس کا رد کیا ہے نا، خلاف قرآن ہے۔ باقی لفظ دکھا کے آپ عقیدہ ثابت کر سکتے ہو کیا؟ جاہل بھی نہیں کرتا، آپ تو عالم ہیں، جاہل بھی نہیں کرتا، لفظ دکھا کے آپ اپنا مطلب نکالیں گے، پھر قادیانیوں کو کیوں کافر کہتے ہیں ہم؟
وہ بھی تو دکھاتے ہیں نا، اپنے نبی کا نام دکھا کے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کا نام ہے، تو لفظ دکھا کے آپ کہو گے کہ بس یہ امامت ثابت ہو گئی؟ قرآن کو سمجھیں حضور، قرآن کو سمجھیں، اور چیلنج قبول کیجئے، آپ پھر کوئی وقت دن مقرر کریں اور امام کو معصوم ثابت کر کے دکھائیے گا، تو میں آپ کو اس پر بھی آپ کو میں اچھی خاصی رگڑائی کروں گا معذرت کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو۔ اعلی تشیع کا عقیدہ میں آپ سب برادران کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو امامت الہیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں اور تکالیف کو اٹھانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی عنایت فرمائی، ٹھیک ہے نا، انی جاعلک للناس، میں خود آپ کو جو ہے نا امام بناؤں گا۔ حالانکہ ابراہیم پہلے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، اب یہ بڑھاپے میں آپ کو امام بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ کون سا عہدہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے؟ اور حضرت ابراہیم جیسے سمجھدار اور زیرک شخص یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری ذریت میں بھی اس عہدے کو رکھ دے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ عہدہ ضرور آپ کی ذریت میں رکھوں گا، لیکن ابراہیم ظالم کو یہ عہدہ نہیں دوں گا۔ تو کسی ظالم کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ذریت ابراہیم میں یہ عہدہ نہیں ملے گا، غیر ذریت ابراہیم میں یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اصلاً ظالم تو جو ہے نا وہ یہاں سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی اس عہدے سے، یہی شیعہ عقیدہ ہے، اور یہ ذریت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جاری و ساری منقطع نہیں ہوگی، بے نسل نہیں ہوئی حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت بعد از تسلسل پاتے ہوئے آج تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ جو ذریت ابراہیم میں جو ظالم نہیں ہے اس شخص کو میں ضرور بضرور خود ہی مقرر کروں گا جس کو مقرر کرنا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ سب کے سامنے موجود ہے۔ اہل سنت مناظر اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اصلاً ہمارے عقیدے کو سمجھ سکتے، ہمارے دلائل کو سمجھ سکتے۔ یہ تو فرعون اور ابراہیم کو ایک شخص سمجھ رہے ہیں، ان کی امامت کو ایک امامت سمجھ رہے ہیں۔ بس اب عادی بھائی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، لیکن میں تھک گیا، اب ہمت نہیں ہے، فضول آپ لوگوں کی باتیں دلائل دی، یہ نہیں، آپ لوگوں نے وقت ضائع ہوا آج میرا، حالانکہ میں نے کافی تیاری کر لی تھی آج، کل تو میری تیاری بھی نہیں تھی، آج میں بالکل تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا مکمل اسکینز اور دلائل رکھ کے، لیکن اس طرف عادی بھائی آئے ہی نہیں، تو بہرحال ٹھیک ہے، اب میں نیٹ بند کرتا ہوں، یہ وائس آ گئی ان کی، میں نہیں سنوں گا، اب جواب دینے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ میرے چیلنج کو قبول کرتے ہیں نا تو پھر ہم بعد میں ابرار بھائی سے میں بات کر لوں گا، اور پھر عقیدہ امامت پہ جو عصمت کا جو عقیدہ آپ رکھتے ہو نا اس پر پھر ہم دوبارہ انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوئی تو انشاءاللہ۔ برے امام ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ابراہیم میں کسی ظالم کو یہ امامت نہیں دوں گا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر صادق نہیں ہوا کہ برے لوگوں کو، ظالموں کو یہ امامت دی؟ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کی جہالت سب کے سامنے ہم نے واضح کر دی ہے کہ آپ کو تکوینی تشریح امور کے